اب تک جو کتابیں ہمارے شعرا نے شائع کی ہیں ان میں تنویر پھول کے قریب کا پیشرو حضرت علامہ سیمات اکبرآبادی جن یہ منظور آج سے تقریباً 18 سال پہلے شائع ہو کر منظر عام پر آئی تھی۔ علامہ کی یہ کتاب قرآن کریم کا مکمل منظور ترجمہ ہے۔ اس کی تاریخ کا بعد نومبر 1981 ہے۔ 28 رمضان المبارک سن 1401 ہجری اس کتاب کو ہجری اعتبار سے بھی نوازا گیا۔ اس طرح تاریخ طباعت اور ترتیب کے اعتبار سے تنویر زیر نظر کتاب تنویر احرا وہی منظور کے بعد شائع ہونے والی پہلی کتاب ہے۔ اس دوران ہندوستان میں اس نوع کی کوئی کتاب شائع ہوئی ہو تو اس کا مجھے علم ہے۔ کلام ربانی کے اردو زبان میں منظور ترجمے یا ترجمانی کی روایت بہت زیادہ پرانی نہیں ہے۔ علامہ سیمات اکبرآبادی سے پہلے جن شعراء اکرام نے قرآن حکیم کا مکمل یا جزوی طور پر منظور ترجمہ یا ترجمانی کی سعادت حاصل کی ان میں ایک نام مولانا شمس الدین شاعر PhD لاہوری کا ہے۔ انہوں نے سن 1342 ہجری میں 4 حصوں میں مکمل منظور ترجمہ کیا۔ ان کے بعد آغا شاہ دہلوی نے نظم مقدس کے نام سے پہلے پارے کے مضمون کا منظور ترجمہ پیش کیا۔ اس کتاب کی تاریخ اشاعت 1344 ہجری 1355 ہجری میں مرزا ابراہیم چغتائی اکبرآبادی کے پہلے پارے کا منظور ترجمہ منظر عام پر آیا۔ 1368 ہجری میں عبدالقدیر عرشی نے 15 پاروں کا منظور ترجمہ کیا۔ مثنوی کا بند اور اردو مصنوعیاں مطبوعہ کی 8 میں سلطان گنج پٹنہ سال 1976 کے مصنف پروفیسر ڈاکٹر نجم الہدیٰ کے مطابق محمد ادریس قیب بھوپالی نے قرآن مجید کا منظور ترجمہ مفہوم القرآن کے نام سے کیا۔ مجید الدین احمد اسد زبیری نے پہلے پارے کا منظور ترجمہ شہر البیان کے عنوان سے شائع کیا۔ ان کے علاوہ منظور ترجمے کے حوالے سے احمد حسین قیاداری کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ انہوں نے قرآن پاک کے ابتدائی 4 پاروں کا ترجمہ نظم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان کے علاوہ سید رضنور علی پانی پتی اور صوفی محمد حسین سر ہندی کا پہلا منظور پارہ اور وکیل الرحمان خادم علی گڑھی کے منظور ترجمہ کا حوالہ بھی ہمیں بعض میں ملتا ہے۔ تنویر پھول نے قرآن حکیم کے منظور ترجمے کی ابتدا 1960 کے عشرے میں کی۔ یہ ترجمہ 1967 سے 1979 تک ماہنامہ برجہ کراچی اور روزنامہ اطلاع کراچی میں شائع ہوتا رہا۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد اس ترجمے کو اب یکجا کر کے کتابی شکل دے دی گئی ہے اور تعارفی جلد کے بعد سورہ بقرہ کا مکمل منظور ترجمہ تقریب آپ کے سامنے ہے۔ قرآن کے مفہوم کو شعری پیغام میں پیش کرنے کے سلسلے میں تنویر کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں اس کے بارے میں ارباب بصیرت اور اہل علم ہی کو کوئی ہے اور اس کی داد دے سکتی ہے۔ البتہ اس موقع پر میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ تنویر پھول نے یہ کتاب ایک طویل مدت کی محنت شافتہ کے بعد شائع کی۔ انہوں نے قرآن کے مفہوم کی منظور ترجمانی کا آغاز اس وقت کیا تھا جب وہ نوجوانی کے عالم میں ان کی دین سے والہانہ وابستگی اور ان کی قرآن فہمی کی معمولی بات تھی۔ وہ اس عادت سے اپنے آغاز نوجوانی میں ہی محروم ہو گئے تھے۔ عموماً نوجوانی کا زمانہ بے احتیاطی اور ہوشیاری اور بے اعتدالیوں کا زمانہ ہوتا ہے جہاں یہ دنیا تنویر پر ثابت نہیں آتی۔ انہوں نے جس احتیاط، سنجیدگی، انہماک اور ذہن کی تازگی کے ساتھ قرآن کے مفہوم کا منظور ترجمہ کیا ہے اسے دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ترجمے کے دوران ان کی فکر و آگہی کو ہر لمحے تائید عزتی حاصل رہی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اپنے مشن کے اجرا و تفصیل کے لیے
अपने लिए कारकुनों का इंतखाब करता है और उनको इब्लाग और तफसील की जिम्मेदारियाँ तमवीज़ कर देता है। इन मुंतखब कारकुनों में उलमाए-ए-दीन, मशाइख़-ए-इज़ाम, मुज्तहिदीन व मुफस्सिरीन, हुफ़ाज़ व फ़ुक़हा, आइम्मा-ए-किराम और हक़ आला अली मशाइख़ सभी शामिल हैं। ये हमारे लिए काबिल रश्क और काबिल तक़दीर है कि तनकीद पुरानी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शायरी के हुनर को वसीला है और इस तरह तनकीद फूल भी हमें कुरान के कारकुनों की उसी सफ में चीज़ ताज़ा नज़र आते हैं जिसका अभी मैं ऊपर कराया हूँ। ई सआदत बदौर बाबू नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। आखिर में ये अर्ज करता चलूँ कि पुरानी मफ़हूम पर मुश्तमिल अब तक जितने मज़मून तर्जुमा शाह होकर किताबी सूरत से मंज़िल-ए-आम पर आ चुके हैं उनमें तनवीर रूम की किताब तनवीर-ए-हिरा एक खूबसूरत और काबिल इजाफा और शायर की तहारत फ़िक्र, पाकीज़गी ख़याल और कुरान से उनके कमिटमेंट की आइनगार। मुख्तसर ये कि मैं इस किताब के बारे में इससे ज़्यादा कहने की अहलियत नहीं रखता, लेकिन इससे कम कहने पर भी राज़ी नहीं। रंडू आदम से हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुमताज़ माहिर तालीम, राजस्थानी ज़ुबान, अदब और सक़ाफ़त पर इनका एक मुफस्सिल तहक़ीक़ी मकाला इशाअत का मुंतज़र है। मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर अज़ीज़ अंसारी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से नवाजें। प्रोफेसर डॉक्टर अज़ीज़ अंसारी। उसे देखकर ही राक़िबत ग्रुप के लिए अंदाज़ा लगाने को देता था। तनवीर कलाम शायर और उन्होंने जिस महत्तम शान काम कर रहा उठाया है, इंशाअल्लाह उसको कामयाब होंगे और उनकी सही कोशिश यूँ तो बरसग़ीर पाक में की कई ज़बानों और ख़ासकर उर्दू में कुरान मजीद की बात नसरी और शेरी, मगर फिर भी कलाम रब्बानी के इजाज़ में ये है कि इसे बेहतर से बेहतर अंदाज में लोगों तक पहुँचाया जाए ताकि इन आयात का मफ़हूम आसानी से क़ारी और सामे की समझ में आए। तर्जुमा इतना ही सही और अच्छा हो, मगर इससे पूरी बात उस वक्त तक नहीं समझी जाती जब तक आयात खोल कर बयान न किया जाए। इस काम में उसको एहतियात की बड़ी ज़रूरत होती है और इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि कुरान का ज़ुबानी रहबानी में ज़र्रा बराबर तफावुत न हो। मुश्किल ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए तफावुत ना हो। ये काम वही शख्स कर सकता है जो पुरानी ज़बान और लिसाने अरब के बारिशों का भी और फिर शायराना तस्लीम को और भी मुश्किल काम है, इसलिए कि साहिब तर्जुमा दर्ज में का कलाम शायर
تنویر صاحب کی کوشش قرآن فہمی کے ضمن قابل ہے۔ انہوں نے اس بہتر انداز اور آویز اسلوب میں سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ کا حسن ترتیب کے ساتھ مفہوم پیش کیا ہے، وہ ان کے وسیع علم ہونے کی نشانی اور شاعری تفہیم قرآنی کے سلسلے میں ان کا یہ کلام لائق ہے، بات ہے۔ قرآنی آیات مبارکہ کی فنی و فکری طرف کو کمال الہی کی تلوین کے جذب و شوق اور ان کی دینی کام میں جامع شاعری اور تنزیہی مثال ہے۔ ان کا یہ کام جب تکمیل کو پہنچے گا تو قرآن فہمی میں یہ بےحدی اور بڑا بہا اضافہ ہوگا اور اس سے عامت الناس کو دیکھ پا رہا ہے۔ تنویر صاحب نے یہ منظوم تفہیم مترک نم بہر بھی کی ہے اور مثنوی کے انداز کو اپنایا ہے، جس کی وجہ سے حد درجہ زبانی اور صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ کتاب میں قرآنی الفاظ کے لفظی ترجمے کو بہت کشیدہ کر دیا گیا ہے تاکہ پڑھنے والے کو اصلی معانی کا نہیں ہو سکے اور تفہیم میں کا التباس کر۔ جب کلام ربانی کی تفہیم کی جاتی ہے تو قرآنی لفظوں کے ترجمے کے علاوہ بھی اور بہت کچھ اضافہ کرنا پڑتا ہے تاکہ بات کو کھول کر بیان کیا جا سکے۔ عربی ایک جامع زبان ہے اور قرآن کلام ربانی کی ایجاد و اختصار کے مفاہیم کے ذریعہ کو روزے میں بند کر دیا گیا۔ ایسی صورت میں آسان تفہیم وضاحت کیے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ تنویر صاحب حکمت میں قرآن تشریح اور اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے والوں میں ان کا نام ہے۔ میں اس کار مایا پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے ان کو مزید حکمت و فکر عطا کرنے کی دعا کرتا ہوں تاکہ وہ اپنے مشن کو جلد از جلد پائے۔ آمین۔ اخبارات کے فوٹوگرافرز موجود ہیں، میں مولانا گرامی سے التماس کروں گا کہ کتاب پیش کرنے کی رسم خدمت پر پھر ادا کی جائے۔ سرکار حضرت تھوڑا سائڈ میں رہیے گا۔ تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان سے متعلق سرگرمیوں میں اپنا بھرپور کردار ادا